جماعت کے کچھ مسئلے سماعت فرما لیں۔ جماعت کس پر واجب ہے؟ عاقل بالغ جو جماعت پر قادر ہو اس پر جماعت میں شریک ہونا یہ واجب ہے۔ بغیر عذر ایک بار بھی اگر کوئی چھوڑ دے جماعت کو تو بڑا گنہگار ہوتا ہے اور مستحق سزا۔ کئی بار چھوڑ دیا تو فاسق مردود الشہادہ اور اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ اگر پڑوسیوں نے بھی کچھ نہ کہا اس کو تو وہ بھی گنہگار ہو۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان بغیر کسی عذر شرعی کے جماعت کو ترک کر دے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے، بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے پڑوسی نے بھی اس کو نہیں کہا جماعت میں شریک ہونے کو تو وہ پڑوسی بھی اس کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی تاکید ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے جماعت میں شامل ہونا کہ اس کی کوئی رکعت چھوٹ جائے گی، وضو میں تین بار آزاد ہونے سے بہتر ہے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ یعنی وضو کے اندر وہ تین مرتبہ ساری چیزیں کرے گا تو اس کی جماعت چھوٹ جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ وہ تین مرتبہ کلی ناک میں پانی ڈالنا یہ نہ کر کے ایک مرتبہ کرے اور جماعت میں شریک ہو جائے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور تین بار آزاد ہونا تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ اب کہہ رہے تین بار یہ وضو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کسی طریقے سے ہاتھ دھونا، یہ تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ یعنی تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو یہ چلے گا، لیکن تین مرتبہ وہ سارے کام ادا کرنا۔ ادھر جماعت کو نہیں چھوڑنا ہے تین کے چکر میں، ادھر تکبیر اولیٰ کے چکر میں ان تین بار کو نہیں چھوڑنا۔ سمجھ نہیں بات؟ تو اگر جماعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے کہ میں تین مرتبہ وضو کے اندر ساری چیزیں ادا کروں گا تو ادھر جماعت چلی جائے گی، تو ایک مرتبہ وہ سارے کام کریں، ایک مرتبہ کلی، ایک مرتبہ ناک میں پانی، ایک مرتبہ ہاتھ دھو کر اچھی طریقے سے جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اگر تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو کوئی دقت نہیں، لیکن اچھی طریقے سے وضو کرنا، جو حضور کی سنت ہے تین مرتبہ سارے کام کرنا، وہ کر کے ہی اس کے اندر کیا نام جماعت کے اندر شریک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تین بار آزاد ہونا یہ تکبیر اولیٰ پانے سے بہتر ہے۔ یعنی تکبیر اولیٰ نہیں بھی ملے گی تین مرتبہ وہ کام کرنے میں تب بھی کوئی دقت نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ تین مرتبہ کلی ناک میں پانی اچھی طرح وضو کر کے ہی پھر جماعت میں شریک ہو جائے۔ یعنی اگر وضو میں تین بار آزاد ہوتا ہے تو رکعت جاتی رہے گی، تو افضل یہ ہے کہ تین بار نہ دھوئے اور رکعت نہ جانے دے، اور اگر جانتا ہے کہ رکعت تو مل جائے گی مگر تکبیر اولیٰ نہ ملے گی تو تین بار دھوئے۔ ہاں اگر رکعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہے تب یہ ہے کہ تین مرتبہ نہ کریں، جماعت میں شریک ہو، اس میں رکعت میں شریک ہو جائے، لیکن تکبیر اولیٰ اگر چلی جائے گی تو کوئی دقت نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تین مرتبہ کرنا سارا کام۔ اب کہہ رہے کون بندے ہیں جو جماعت کو چھوڑ سکتا ہے؟ شریعت نے کس کے لیے گنجائش نکالی ہے کہ وہ جماعت کو چھوڑ دے گا تو ان کو گناہ نہیں ملے گا۔ دیکھیں کون ہے۔ پہلا، مریض جسے مسجد تک جانے میں دقت ہو، کوئی بیمار آدمی ہو گیا کہ وہ مسجد نہیں جا سکتا تو اس کے لیے اب شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ وہ گھر پہ بھی نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، وہ اس کو پورا ثواب مل جائے گا۔ تو اگر کوئی بیمار ہے لیکن تھوڑا موڑا بیمار سے نہیں، جو بھائی بیمار ہو کوئی واقعی میں ہی مسجد تک نہیں پہنچ پاتا ہے یا پہنچے گا تو اس کو دقت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے جماعت چھوڑنے کا یہ گناہ نہیں ملے۔ دوسرا، اپائج، ہاتھ پیر اپائج ہو گئے، جیسے فالج کا مریض، لکوا وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے وہ آدمی اب آ نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا، اب اس لیے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو کر گھر پہ ہی وہ نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز پوری مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی انسان کا پاؤں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ، ایک پیر فریکچر ہو گیا یا پاؤں کٹ گیا یا دونوں پاؤں یا ایک پاؤں کٹ گیا، تو اس طریقے سے وہ بھی اب چلنے سے معذور ہو گیا ہے، چل نہیں سکتا، وہ بھی گھر پہ نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اتنا آدمی عمر دراز ہو گیا، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ مسجد تک نہیں جا سکتا، ٹھیک، اس کے لیے بھی جماعت چھوڑنے میں کوئی
اسی طریقے سے کوئی انسان نابین ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، اگرچہ کوئی اس کے نابینے کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہاتھ پکڑ کر مسجد تک پہنچا دے، تب بھی اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر بھی پڑھے گا تو اس کی نماز مان لی جائے گی، جماعت چھوڑنے کو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ چھوڑنے والا ایک دن چھوڑ دے گا، 2 دن چھوڑ دے گا تو یہ اس کے لیے وہ نہیں ہے، وہ اگر گھر پہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مان لی جائے گی، اس کو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ سخت بارش ہو گئی، بہت تیز بارش ہو گئی کہ موقع ہی نہیں دے رہی جانے کا، تو وہ بھی نماز جماعت چھوڑ سکتے ہو آپ۔ شدید بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا راستے کے اندر کہ مسجد تک پہنچنے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے یا بدن خراب ہو جائے گا، اس سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا ہے، تھوڑے موڑے کیچڑ میں نہیں، بہت زیادہ کیچڑ ہے کہ اب آدمی جانا اس کے لیے مشکل ہو گیا آگے، ایسی صورت میں بھی وہ گھر پہ نماز پڑھ لے، کوئی دقت نہیں۔ سخت سردی ہو گئی کہ اگر وہ باہر نکلے گا تو کیا نام اس کو تکلیف ہوگی، تو سخت سردی اگر ہے تو وہ گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سخت تاریکی یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، تب بھی وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے، گھر پہ نماز پڑھ۔ سخت آندھی ہو گئی تب بھی نماز وہ گھر پہ پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ اس کو کیا نام پیشاب کی حاجت ہو گئی، بہت زیادہ اس کو پاخانہ وغیرہ کوئی حاجت ہو گئی شدت سے، تو اب کہہ رہے ہیں وہ پہلے پیشاب وغیرہ کرے گا۔ اب اگر جماعت جا رہی ہے تو جائیں، اب اگر وہ اسی حالت میں جماعت میں شریک ہوگا تو پھر وہ اس کی نہ تو نماز صحیح سے ہونی ہے اور نہ اس کا نماز کے اندر دل لگنا ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو شریعت نے اجازت دی اپنے ساری چیزوں سے فارغ ہو کر دماغ کو مطمئن کر لے، اچھی طریقے سے فارغ ہو کر کے پھر آ کر کے اگر جماعت مل جا رہی ٹھیک ہے، نہیں ملتی ہے تو جماعت چھوٹ جانے کا جو اس کا چھوٹا ہے اس کو گناہ نہیں ملے۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ اگر ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت کسی بندے کے ساتھ پائی گئی تو پھر اگر وہ جماعت میں نہیں بھی شریک ہوا تو اس کو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے اگر جماعت چھوڑ دی تو بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، اس لیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی واجب ہوتا ہے، اور واجب کو ہم بغیر یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ واجب ہوتا ہے، فرض سے بالکل نیچے جو درجہ ہوتا ہے وہ واجب کو ہوتا ہے، اور واجب کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے جب کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اور شرعی عذر میں نے آپ سے عرض کر دی یہی، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری یہ جائز نہیں، عورتیں اپنے گھر میں ہی پڑھیں گی، اس کو وہیں پر سب کچھ ثواب دے دیا جائے گا، عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں۔ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کی برابر دائیں جانب کھڑا ہو، ایک ہی بندہ مقتدی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، امام صاحب اور ایک بندہ ہے، تو اب جماعت کرنی ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ تو امام صاحب الٹی سائڈ میں رہیں گے اور وہ سیدھی سائڈ، مقتدی جو ہوگا وہ سیدھی سائڈ میں کھڑا ہوگا۔ اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو، امام کی برابر دائیں جانب یعنی سیدھی امام کی سیدھی جانب کھڑا ہوگا، اور بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا اس کو مکروہ ہے، پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا، اسی طرح امام کی اس سائڈ نہیں کھڑا ہو سکتا، اس سائڈ میں کھڑا ہونا، ادھر کھڑا ہو گیا پیچھے کھڑا ہو گیا تو اس کے لیے کراہت ہو جائے، مکروہ ہو جائے۔ اور 2 مقتدی ہوئے تو ہو گئے، ایک مقتدی اگر ہے، اب کہہ رہے ہیں 2 مقتدی ہوں تو وہ کدھر کھڑے ہوں گے؟ تو کہہ رہے ہیں 2 مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، برابر کھڑا ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت وہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن ہلکی سی یہ شریعت کو ناپسند ہے یہ بات کہ 2 بندے امام کے پاس کھڑے ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پیچھے کھڑے ہوتے، اب جو آتے جائیں گے وہ ان کے ساتھ میں کھڑے ہوتے جائیں گے۔ تو 2 مقتدی ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں اور برابر امام کے کھڑے ہو گئے تو مکروہ تنزیہ۔ 2 سے زیادہ کا امام کے برابر کھڑا ہونا یہ پھر مکروہ تحریم ہو جائے گا۔ 2 تک اگر برابر میں کھڑے ہو گئے تو امام کی بھی نماز صحیح ہے، ان کی بھی نماز صحیح، بس ہلکی سی کراہت آئے گی۔ لیکن اگر 2 سے زیادہ لوگ ہیں، مقتدی ہیں، 3 ہیں، 3 سے زیادہ جو بھی ہیں، اور وہ امام کے پاس ساتھ میں کھڑے ہو گئے بالکل برابر میں، تو پھر وہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز مکروہ تحریمی کا مطلب ہوتا ہے ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات۔ اب کہہ رہے ایک شخص امام کے برابر کھڑا ہو اور پیچھے سب ہیں تو مکروہ، پیچھے سب بندی ہوئی ہے اور ایک ہی بندہ امام کے پاس کھڑا تو اس کو تو ویسے ہی رائٹ نہیں پہنچتا، پیچھے ویسے آلریڈی سب کھڑی ہے اور وہ اکیلا بندہ امام کے ساتھ کھڑا ہو تو یہ صحیح نہیں اس کے لیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جو دائیں جانب مقتدی ایک ہوئے 2 کھڑے ہو گئے تو کہ بالکل ہی برابر میں کھڑا ہوگا امام کے یا تھوڑا سا آگے پیچھے، کیا اس کی صورت ہوگی؟ تو وہ سنیں، امام کی برابر کھڑے ہونے کی یہ مطلب ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو،
سمجھیے بات، اتنا برابر رہے کہ بس امام کے پیر سے مقتدی کا پیر آگے نہ رہے. پیر بولے تو انگلیاں نہیں، یہ ایڑی جو جہاں پر ہم بالکل لائن سیدھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے امام صاحب کا پیر چھوٹا ہوتا ہے، مقتدی بڑا ہوتا ہے، وہ تو آلریڈی آگے نکل جائے. تو انگلیوں کی طرف سے بڑا نہیں چلے گا، لیکن اگر ایڑی اگر امام کے پیر سے آگے ہوگی تب نہیں چلے گا. امام کے پیر سے ایڑی تھوڑی پیچھے ہی رہنا ہے، پھر بھلی انگلیاں امام سے پیر کس سے لمبی ہو جائے کوئی دقت نہیں، لیکن جو ایڑی جہاں رکھتے ہیں یہ قدم یہ پیچھے ہونا چاہیے امام سے. ٹھیک ہے نا، یہ پیچھے ہوگا جب کوئی دقت نہیں. لیکن یہ اگر امام کی پیر سے آگے ہوگی تو پھر وہ نماز اس کو گناہ ملے گا. یعنی اس کے پاؤں گٹا اس کے گٹے سے آگے نہ ہو، یعنی جو اپنا یہ گھٹنا ہے ٹکنا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ امام کے آگے سے نہ ہو، اس کے پیچھے اس طریقے سے کھڑا ہو. برابر میں کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیر امام کل ملا کے تھوڑا پیچھے ہی رہے، بھلی 4 انگلی پیچھے رہو، پیچھے رہے. سر کے آگے پیچھے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں. کوئی سجدے میں جائے گا تو اگر ہائٹ لمبی ہے مقتدی کی تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اسی طریقے کھڑے ہونے میں امام سے وہ لمبا ہو گیا تو بھی کوئی دقت نہیں، کیونکہ یہ تو اس کے بس کی بات نہیں. جو بس کی بات ہے وہ اس پر کنٹرول کرے. ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے کرے. اور اگر امام کی برابر کھڑا ہوا اور چونکہ مقتدی امام سے دراز قد ہے، لہٰذا سجدے میں مقتدی کا سر امام سے آگے ہوتا ہے، مگر پاؤں کا گٹا گٹے سے آگے نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو لمبا ہے تو ظاہر سی بات جائے گا، منڈی کو کاٹ کے رکھے گا نہیں سائڈ. یوں ہی اگر مقتدی کے پاؤں بڑے ہوں کہ انگلیاں امام سے آگے ہیں جب بھی کوئی حرج نہیں، جبکہ یہ کیا نام اپنا جو یہ ہے ٹخنا یہ پیچھے ہو، پھر انگلیاں آگے ہو، لمبائی میں زیادہ ہو، وہ سب چلے گا، لیکن پیر امام سے پیچھے رہنا چاہیے. یہ ہو گئی بات. اب کہہ رہے ہیں ایک شخص امام کی برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور وہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو. جیسے ایک مقتدی ایک امام، اب دوسرا آنے والا آیا تو کہہ رہے امام آگے سے رکھ جائیں، وہ مقتدی وہیں رہے گا، وہ جو آنے والا مقتدی ہے دوسرا وہ اسی مقتدی کے پاس کھڑا ہوتا چلا جائے گا. تو کہہ رہے ایک شخص امام کے برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا بندہ تو امام آگے بڑھ جائیں اور وہ آنے والا اس مقتدی کے برابر کھڑا ہو جائے، یا وہ مقتدی پیچھے ہٹائے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچا، خواہ تکبیر کے بعد یا پہلے. یہ سب صورتیں جائز ہیں، جو ہو سکے کرے، سب ممکن ہے تو اختیار کرے. مگر مقتدی جب کہ ایک ہوں تو اس کا پیچھے ہٹنا افضل ہے، 2 ہوں تو امام کا آگے بڑھنا یہ ضروری ہے. اگر مقتدی نے کے کہنے سے امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے اس کی مانوں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور حکم شرع بجا لانے کے لیے ہو تو کچھ حرج نہیں. یعنی کہ اگر ایک مقتدی پاس میں کھڑا تھا امام کے، دوسرا آنے والا آیا تو بہتر تو یہ ہے کہ مقتدی ہی پیچھے ہو جائے. ٹھیک، وہ جو ایک مقتدی کھڑا تھا اب اس کو پتہ چل گیا کہ ایک اور آنے والا آیا ہے تو بہتر یہ کہ یہ مقتدی خود پیچھے ہو جائے، امام وہیں کھڑا رہے. ٹھیک ہے نا، یا وہ آنے والا بندہ اس مقتدی کو پیچھے لے لے، اشارہ کر کے کیسے طریقے سے جو شرعی طریقہ اس کو پیچھے لے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے اشارہ کر دے. ٹھیک ہے نا، تو وہ پیچھے ہو جائے گا تو اور یہ افضل ہے. اور 2 سے زیادہ مقتدی ہیں تو پھر امام کا آگے بڑھ جانا یہ بہتر ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا، امام سے کہا آگے ہو جائیں، آنے والے نے کہا، یا اس مقتدی سے کہا پیچھے ہو جائے، تو اگر امام ہو یا وہ مقتدی ہو اس نے یہ سمجھ کر کے یہ اس نے کہا ہے تو میں آگے پیچھے ہو جا رہا ہوں، اگر یہ سوچ کر کے وہ آگے پیچھے ہوا چاہے امام مقتدی ہو، جو ہوا اس کی نماز ختم ہو، کیونکہ ہم نے اس کا لقمہ لے لیا جو نماز میں ہے ہی نہیں، ہے نا. ایسے کہ لقمہ لے لینا جو نماز میں نہیں، اس نماز میں نہیں ہے، نماز سب کی ختم ہو جائے. اگر امام نے لے لیا تو سب کی نماز گئی، اگر مقتدی نے لیا ہے تو اس مقتدی کی نماز ختم ہو گئی. اور اگر اس نیت سے لیا ہے کہ ہاں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر ایسی پوزیشن ہو جائے تو کسی کو اشارے سے یا کسی کہنے سے یہ شریعت نے حکم دیا، شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نیت کر کے آگے پیچھے ہو گئے امام مقتدی تو نماز باقی رہے گی، اس کی ٹوٹے گی نہیں. نیت بدلی، حکم چینج ہو گیا. اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. جیسی نیت ہوگی ہمارا اس پر عذاب ثواب ایسے ہونے والا. اگر اچھی نیت ہے تو اس کا بینیفٹ اچھا ملنے والا ہے، اور اگر ہماری نیت خراب رہی تو پھر اسی کی وجہ سے پھل ملنے والا ہے. تو اس طریقے سے ہوگی.
ایک مسئلہ اور سن لیں، صفیں مل کر کھڑی ہو کہ بیچ میں جگہ نہ رہ جائے اور سب کے کندھے برابر، ہے نا، سب کے اندر جگہ خالی نہ چھوڑیں، جتنے بھی لوگ ہیں کم ہو یا زیادہ ہو، جب تک سب کے اندر جگہ خالی ہو اس کو پر کریں، پیچھے جگہ کا سب نہ بنا لیں، آگے والی سب جب تک مکمل نہیں ہوگی دوسری سب کو نہ بنائیں، ٹھیک۔ اور جتنے لوگ ہیں سب مل کر کے کھڑے ہو، مل کر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کندھے سے کندھا ٹچ ہو جائے، ہے نا، کندھے سے بولتے ہیں نا کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہو، تو کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں گے تو جو بیچ کی جگہ ہوگی نا وہ اپنا وقت بھر جائے گی، بالکل تو نہیں بھرے گی لیکن یہ ہے کہ دوسرا آدمی کا کھڑا ہونے کی گنجائش نہیں رہے گی، اس طریقے سے مل کے کھڑے ہو۔ اور اگر ہم نے اس کے جماعت کے اندر سب کے اندر اگر ہم نے جگہ خالی چھوڑ دی تو پھر اس کے اندر کا شیطان گھس جاتا ہے، تو پھر شیطان گھس جاتا ہے، وہ پھر پتہ ہے ہم بالکل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اگر وہ آ کے کھڑا ہو پھر نہ جانے وہ ہمیں کہاں پہنچا دے گا۔ ویسے ہی بہت زیادہ نماز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، الگ الگ خیالات آتے ہیں، پوری دنیا خیالات، جیسے ہی نیت باندھی الگ الگ سوچ ہمارے دل و دماغ میں آ جاتے ہیں، تو اگر پھر جگہ خالی رہی پھر شیطان کی اور ہمارے پاس مدد ہو گئی تو پھر تو ہم نے جانے 1 منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اور کبھی کبھار لقمہ بھی اسی وجہ سے لگ جاتا ہے، کبھی امام کو لگ گیا کبھی مقتدی کو لگ گیا، سمجھ۔ تو اس طریقے سے سب کے اندر مل کر کھڑے ہونے کی کوشش کریں، آگے والی جب تک سب مکمل نہیں ہو پیچھے نہ کھڑے ہو، اور آگے والی سب میں ہی آ کر کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آگے والے سب کی جو فضیلت ہے وہ اس کی نہیں ہے، جو اس کی فضیلت ہے وہ اس کی نہیں ہے، سب سے زیادہ جو فضیلت ہے وہ آگے والے سب کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جب آؤ تو ایسے آؤ جیسے کھڑے ہو جاؤ جیسے فرشتے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ سب مل کر کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے آگے والے سب کو وہ مکمل کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری تیسری چوتھی، اس طریقے سے۔ تو جمعہ ہو، عید ہو، بقرعید ہو یا 5 ٹائم کی نماز ہو، کوشش کریں آگے والے سب میں آ کر کھڑے ہوں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی نماز کا بھی ثواب، صف اول کا بھی ثواب، تکبیر یعنی ثواب ہی ثواب، اس میں کسی طریقے سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی ہمارے ثواب انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آگے آنے کی کوشش کریں، اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رب کی بارگاہ میں آ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بیان کرنے میں کسی طریقے سے جس کو ہوتا ہے غلطی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔